حقوق ہیں اور اس کو ادا کرنے کی بات ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اس کی مرضی ہے وہ چاہے آپ کو عذاب دے، اس کی مرضی ہے وہ چاہے معاف کر دے۔ آپ کی فجر میں آنکھ نہیں کھل پائی، ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، چھوٹ گئی نماز آپ کی، جب آنکھ کھلی تب آپ نے نماز پڑھ لی، تو چوک ہو گئی نا حق ادا کرنے میں، لیکن اللہ غفور الرحیم، وہ جانتا ہے کیسے چوک ہوئی، کیوں چھوٹی ہے، وہ جانتا ہے، وہ چاہے معاف کر دے، وہ چاہے آپ کو اس بات پہ سزا دے، وہ آپ کی اللہ کے حق ہے۔ اللہ کے حق اگر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر جو عبادات ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے گا، آپ نے شرک نہیں کیا ہے اگر، تو وہ چاہے گا تو عذاب دے گا، وہ چاہے گا تو آپ کو معاف کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے حقوق، یہ اللہ کے حق ہیں بندوں کے اوپر۔ اور ایک حق ہے بندوں کا بندوں کے اوپر، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کا حق ہو گیا۔ اب دوسرا والا بندوں کا بندوں کے اوپر، ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اگر آپ نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا، تو پھر یہ جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، اگر وہ آپ کو جب تک معاف نہیں کر دیتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے۔ آپ نے بندے کا حق ادا نہیں کیا، بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ، تو جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا، اللہ رب العالمین بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا اور دوسرا بندوں کا۔ اللہ کے حق کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنا چاہے معاف کرے اور وہ سزا دینا چاہے سزا دے، لیکن اگر بندوں کا حق آپ نے ادا نہیں کیا تو اس پر اللہ رب العالمین جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا، اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ حقوق جو بندوں کے اوپر ہیں وہ بہت سارے ہیں، اس میں سے چند کو میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں۔ ایک حدیث کے اندر 6 کا ذکر آیا، ایک کے اندر 7 کا ذکر آیا، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں 5 کا ذکر آیا۔ اس میں سے پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ کیا ہے پہلا حق؟ اگر کسی مسلمان نے آپ کو سلام کیا تو دوسرے مسلمان کا حق بن جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آپس میں جب ملیں، ملاقات کریں، ایک اتنا بہترین جملہ، اتنا بہترین کلمہ سلام کی شکل میں دے دیا، دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دین اور لوگ ماننے والے ہیں، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے اندر اتنا پیارا جملہ نہیں۔ آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کو صبح کے وقت میں اگر ملاقات ہو رہی تو لوگ گڈ مارننگ کریں گے، دوپہر میں مل رہے ہیں تو گڈ نون، شام کو مل رہے ہیں تو گڈ ایوننگ، رات میں مل رہے ہیں تو گڈ نائٹ، گڈ بائے، گڈ لک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اسی طریقے سے آپ غیر مسلموں میں چلے جائیے، وہ لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نمسکار کر رہا ہے، کوئی نمستے کر رہا ہے، کوئی رادھے رادھے کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔
لیکن مذہب اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا. مذہب اسلام نے ہمیں آپس میں ملتے وقت ایک جملہ دیا، ایک کلمہ دیا، اور وہ کیا ہے؟ سلام. السلام علیکم. آپ ایک مسلمان سے اگر ملتے ہیں، دن کا وقت ہو، رات کا ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، آپ سلام کیجیے، السلام علیکم. آپ نے کہا السلام علیکم، اب دوسرے مسلمان نے سنا تو اس کے اوپر حق ہو گیا کہ وہ بھی سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام. اگر آپ اس طریقے سے ایک آدمی سے ملے اور آپ نے ایک بار کہا السلام علیکم تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو 20 نیکیاں، اور اگر وبرکاتہ کا لفظ پڑھا دیا تو 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. آپ اگر دن بھر میں 10 آدمیوں سے ملے تو 30 سے آپ گنا کر دیجئے 300 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں. اور دن بھر پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہم اور آپ لوگ ملتے رہتے. سلام کا جواب دینا، السلام علیکم ایک آدمی نے کہا، دوسرے نے جواب دیا وعلیکم السلام. یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اگر ایک آدمی سلام کر رہا ہے اور دوسرا مسلمان اس کا جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے والے آدمی کا حق مار دیا. آج ہمارے یہاں کیا ہے سلاموں کا معاملہ؟ سلام کا جواب شکل دیکھ کر دیا جاتا ہے. سلام کا جواب دیں گے شکل دیکھ کر، سلام کا جواب دیں گے ٹوپی دیکھ کر. اس نے میری والی ٹوپی لگائی کہ نہیں؟ جس کلر کی ہم لگاتے ہیں اس کلر کی ٹوپی لگا کے آیا ہے یہ نہیں. سلام کا جواب دیتے ہیں ہم لوگ یہ ارے اپنی جماعت کا ہے کہ نہیں؟ نہیں جماعت کا نہیں ہے، نہیں دیں گے سلام کا جواب. ارے وہ چپکی ٹوپی لگاتا ہے، بالکل ہم لوگ اونچی ٹوپی لگاتے ہیں، ہم کیوں سلام کا جواب دیں؟ ہمارے یہاں کلر، ٹوپی، جماعت، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر سلام کا جواب دیا جاتا ہے. جبکہ حدیث کے اندر حکم کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام. اگر ایک مسلمان نے آپ کو سلام کیا تو دوسرے کا حق بنتا ہے تو اس کو جواب دے. اور کتنی پیاری چیز اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتائی. اللہ رب العالمین اسی سلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا حِيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، اور اگر یہ سلام کا جواب اور اچھے طریقے سے دے دے تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے. یعنی اگر ایک بار السلام علیکم کہا تو جواب دینے والے کو چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی بڑھا دے. اگر ورحمۃ اللہ نہیں بڑھا سکتا تو کم سے کم وعلیکم السلام ہی جواب دیتے جتنا کہ سلام کرنے والے نے آپ سے کہا ہے. اگر آپ اتنا کر رہے ہیں تو مسلمان کا حق ادا کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے اس مسلمان کا حق مار دیا. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بات پر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اس مسلمان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں لوٹایا تھا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کر سکتا ہے، اور وہ بندہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ پروردگار میں نے تو اس کو سلام کیا تھا لیکن اس نے ہی خود میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. سلام کتنی پیاری چیز ہے. قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اے مسلمانوں، جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگو تو پہلے سلام کر لیا کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے. اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا. مبارکۃ طیبہ، جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کرو گے تو یہ تمہارے لیے بابرکت ثابت ہوگا، طیبۃ اور پاکیزہ بھی ثابت ہوگا.
اپنے گھر کے اندر داخل ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہونا، جب کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو اس وقت بھی سلام کرنا، اور اگر کسی دوسرے مسلمان کے گھر پہ جاؤ اور وہاں پہ جانے کی جب ضرورت پڑ جائے تو اس وقت بھی سلام کر کے ہی داخل ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، لیکن جب تمہارا گھر تھا تو سلام کر کے اندر جا سکتے ہو، لیکن اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو پہلے اجازت لے لو، وہ آنے کی اجازت دے دے تو پھر سلام کر کے اندر داخل ہونا۔ یہاں پر ایک چیز بڑھ گئی، اجازت لے لو، اجازت مل گئی، اب اس کے گھر میں جانا ہے تو سلام کر کے جانا ہے، یعنی اگر کسی سے ملاقات ہو تب بھی سلام، اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کر کے، اور اگر کسی دوسرے کے گھر میں جانا پڑ جائے تب بھی سلام کر کے۔ یہ سلام اتنی بڑی چیز اور اتنی پیاری چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، سواری پر سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، سواری پر سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ اب بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پیدل چلنے والا اس کے پاس سواری نہیں ہے، اور ایک آدمی سوار ہے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو، اونٹ پر سوار ہو، موٹر سائیکل پر سوار ہو، کار پر بیٹھا ہوا ہو، تو جو سواری پر سوار ہے وہ بظاہر بڑا ہے اس سے، پیدل چلنے والا چھوٹا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو پیدل چل کے جا رہا ہے نا، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ کہیں سوار آدمی کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس کی انانیت کو، اس کے گھمنڈ کو، اس کے تکبر اور فخر کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے جو کتنا پیارا طریقہ بتایا۔ لیکن آج الٹا ہوتا ہے، پیدل چلنے والا آدمی سوار آدمی پر جو سواری پہ سوار ہوتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یسلم الراکب علی الماشی، سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا، کوئی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو سارے کے سارے لوگوں کو سلام نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں سے جو گزر کے جا رہا ہے بس وہ سلام کر کے نکل جائے۔ اس نے ایک مرتبہ سلام کر لیا، پوری جماعت کے لیے کافی ہو گیا، اور جماعت میں سے اگر کسی ایک نے جواب دے دیا تو پوری جماعت کی طرف سے جواب بھی کافی ہو گیا۔ والصغیر والکبیر، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی بیٹا اپنے باپ کو سلام کرے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو سلام کرے، اور اسی طریقے سے شاگرد اپنے استاد کو سلام کرے۔ یہ اسلام نے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور یہ اتنا پیارا سلام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لما خلق اللہ آدم، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، قال اذهب فسلم، یہ تم جو فرشتوں کی جماعت کو دیکھ رہے ہو، اس جماعت کے پاس میں جاؤ اور ان کو پاس میں جا کے تم ان کو سلام کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر کہا، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے سلام کیا، فرشتوں نے جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے آدم، آج سے تمہارا بھی یہی سلام، اور تمہارے بعد جتنی بھی امت ہے اور جتنی بھی تمہارے اولاد اور تمہارے بیٹے دنیا کے اندر پیدا ہوں گے، ان سارے کے سارے لوگوں کا یہی سلام ہوگا، اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہم نے اسی سلام کو رائج کر دیا۔ جو آدم کا سلام تھا، جو فرشتوں کا سلام ہے، اور آپ دیکھیں قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، جب لوط علیہ السلام کی بستی کو پلٹنے کے لیے فرشتے آئے گئے اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں گئے، تو وہاں گیا کہ کیا کہتے ہیں، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما۔
یہ فرشتے جب آتے ہیں تو داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم. فرشتوں کا سلام سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال سلام. تو ان فرشتوں کے سلام کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. پتہ کیا چلا؟ نبیوں کا سلام بھی یہی تھا، فرشتوں کا بھی سلام یہی تھا، اور آج ہم امت مسلمہ کا بھی سلام یہی ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلام کے تعلق سے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. اے میرے صحابہ، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ. اور ایمان والے نہیں بن سکتے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. دیکھو کتنا پیارا جملہ ہے اور کتنا بڑا جملہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہر آدمی کہہ رہا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. سب کا دعویٰ ہے، ہر جماعت کا دعویٰ ہے، کہتی ہے ہم ایمان والے، میرے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں. اور اسی میں لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، فرمایا جب تم لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو جب تک کہ تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. پھر اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ اولا ادلکم علی شیء. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرنے لگو گے تحاببتم، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم. تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. یعنی ایک دوسرے کو آپس میں سلام کیا کرو. سلام کرو گے تو محبتیں آپس میں بڑھیں گی، اور جب محبتیں بڑھیں گی تو ایمان والے بن جاؤ گے، اور جب ایمان والے بن جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. کتنی پیاری چیز بتائی. اور پھر اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا افشوا السلام بینکم. ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے کوئی اچھا عمل بتا دیجیے جس کو میں کرنے لگوں. آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام. تم سلام کو پھیلاؤ، لوگوں میں سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ سلام کیا کرو. کہنے لگے کچھ اور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور کہنے لگے پھر کچھ اور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگو. اس میں جو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہی تھی کہ تم لوگ سلام کو آپس میں پھیلاؤ. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام دیکھو کس طریقے سے پھیلانے لگے، اور اس سلام کو کتنا زیادہ ان لوگوں نے عام کیا. حضرت طفیل بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن عمر صحابی رسول کے پاس میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے میں عبداللہ بن عمر کے پاس میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا. میں کبھی کبھی عبداللہ بن عمر کے ساتھ میں بازار میں جاتا تو میں دیکھتا کہ عبداللہ بن عمر بازار جاتے ہیں اور بازار میں جا کر نہ تو کسی سے سامان خریدتے ہیں، نہ کسی سے کوئی غلہ خریدتے ہیں، نہ کسی سے کوئی پھل لیتے ہیں، نہ کسی سے کوئی جانور خریدتے ہیں. ساری دکانوں کے پاس سے نکل جاتے ہیں، دکان والوں کے پاس سے نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی سامان نہیں خریدتے. کئی مرتبہ ایسا ہو گیا
حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر سے سوال ہی کر لیا کہ اے عبداللہ، اے صحابی رسول، یہ بتائیے کہ آپ روزانہ بازار جاتے ہیں اور بازار سے خالی واپس آ جاتے ہیں، کوئی سامان بھی نہیں خریدتے، کسی کے پاس میں رکتے بھی نہیں، کسی کے پاس میں کھڑے بھی نہیں ہوتے، اور پھر آپ سیدھے واپس چلے آتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول بیان کرنے لگے کہ ہاں، میں کسی کے پاس میں رکتا نہیں ہوں، میں کوئی سامان نہیں خریدتا ہوں، نہ میں کوئی سامان والے کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، نہ میں غلہ خریدتا ہوں، نہ پھل خریدتا ہوں، نہ گوشت خریدتا ہوں، نہ جانور خریدتا ہوں، اور بازار میں جو چیزیں بکتی ہیں میں وہ بھی نہیں لیتا، میں کوئی سامان نہیں خریدتا۔ کہنے لگے طفیل کہ ہاں، میں نے بھی تو یہی دیکھا ہے کہ اس کے باوجود آپ کیوں جاتے ہیں بازار؟ تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ میں بازار جاتا ہوں تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی کسی کے پاس سے نکلتا ہوں تو اس کو سلام کر کے نکلتا ہوں، میں کسی کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس کو سلام کر کے نکلتا ہوں، میں کسی یتیم کے پاس سے گزروں، کسی مسکین کے پاس سے گزروں، کسی غلہ بیچنے والے کے پاس سے گزروں، کسی پھل بیچنے والے کے پاس سے گزروں، یا میں کسی کے پاس سے بھی گزروں، اس کو سلام کر کے نکلتا ہوں۔ تو پہل کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں۔ کہا اس کی وجہ یہی ہے، میرے بازار جانے کی وجہ یہی ہے، میں مدینہ کے بازار میں اسی لیے جاتا ہوں، جب میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہاں پر لوگوں کا سناٹا ہے، مدینہ کی گلیوں میں مجھے لوگ نظر نہیں آتے، تو میں سوچتا ہوں میں کس کو سلام کروں، اپنی نیکیوں کو کیسے بڑھاؤں، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دن کا وقت لوگ بازار میں ملیں گے تو میں بازار میں چلا جاتا ہوں، اور اس لیے جب میں بازار پہنچتا ہوں تو وہاں ہر آدمی کو سلام کر کے نکلتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین میرے نامۂ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا دے، تاکہ اللہ رب العالمین میرے اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھ دے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پوری ہو جائے۔ افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے لوگوں سلام کو عام کرو، اے لوگوں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، سلام کا جواب دینا، سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے، آج ہم لوگ چہرہ اور جماعت اور ٹوپی اور کلر، یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تو یاد تک کہہ دیا کہ ان کو سلام نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو، ان کو سلام نہ کرو، کسی کا نکاح ٹوٹا جا رہا ہے، کسی کا ایمان ٹوٹا جا رہا ہے، کسی کا کچھ اور ختم ہوا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے نکال لیے۔ تو پہلا حق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق، اس میں سے پہلا رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنے کے لیے جانا۔ غور کیجیے مسلمانوں، یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مریض جب رشتہ دار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اور اگر مریض رشتہ دار نہ ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے مت جانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر مسلمان ہے اور بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا۔ آج ہم اور آپ لوگ جب کوئی آدمی یا کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے خاندان کا ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرا سسرالی ہے کہ نہیں۔ وہ کسی بھی رشتے سے، اگر کسی بھی اینگل سے اور کسی بھی طریقے سے اگر وہ میرا رشتہ دار نظر آتا ہے تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہوتا تو اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وعیادت المریض، اگر مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہو تو دیکھنے کے لیے جانا، اور اگر وہ تمہارا رشتہ دار نہ ہو تو دیکھنے کے لیے مت جانا۔ آپ نے صاف کہہ دیا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ اب ایک مسلمان کا حق بن گیا کہ اس کا مسلمان بھائی، اس کی گلی کا، اس کی بستی کا، اس کے محلے کا ہو، اگر وہ بیمار ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وعود المریض، اے لوگوں مریضوں کی عیادت کیا کرو، ان کو دیکھنے کے لیے جایا کرو۔
اور اس کا ثواب جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ ثواب بیان فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایمانداری کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہاں 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ایک کام کرنے پر کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے وہ ہم نہیں جائیں گے، نہیں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ پھر ہمارا کوئی مسلمان بھائی ملتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری حالت سے اللہ رحم کرے۔ یہاں 70,000 فرشتے تیار، لیکن جانے کے لیے انسان تیار۔ اور بتاؤ جس کے بارے میں فرشتے دعا کریں، اللہ رب العالمین کیسے نہ اس کے لیے اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں اگر جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت میں جاتا ہے تو صبح تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی صبح کے وقت گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اور شام کے وقت میں گیا تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، اور حق بھی ادا ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں بھی نازل فرما رہا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب کسی کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس کے پاس میں جا کر بیٹھتے، اس کے لیے دعا کرتے، اور ایک جملہ کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، یہ بیماری تمہارے گناہ کو پاک کر رہی، تم سے تمہارے گناہوں کو ختم کر رہی ہے، تمہیں گناہوں سے پاک کر رہی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے تکلیف ہوئی۔ آپ فرماتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے، پاک کر رہا ہے، تم سے گناہوں کو ختم کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، مریض کو دیکھنے کے لیے پہنچے، واپس آ کے معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کو دیکھنے کے لیے تو اس نے چائے کو بھی نہیں پوچھا، چائے تک نہیں پلائی، اور گرمی کا موسم ہو، ارے ہم اتنی دور اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس نے کولڈ ڈرنک تک نہیں دی، ارے کولڈ ڈرنک دے دیتا پینے کے لیے، ہم نہیں جائیں گے اب کسی کو دیکھنے کے لیے۔ تو آپ مریض کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، پارٹی میں تو گئے نہیں تھے کہ وہاں پہ آپ کے لیے چائے اور سموسے اور کولڈ ڈرنک تیار رکھی ہوتی، آپ مریض کو دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ کیا کم ہے کہ اس مریض کو دیکھنے کے لیے آپ گئے اور 70,000 فرشتے یہاں تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگے، یہ کیا کم ہے؟ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مریضوں کو دیکھنے والے، اور بہت سارے لوگ مریضوں کو دیکھنے والے ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ جانتے ہو وہاں بیٹھ کر کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہاں اچھی باتیں کیا کرو، اللہ تمہیں شفا دے، اللہ تمہیں صحت دے، اللہ تمہارے گناہوں کو بیماری کی وجہ سے ختم کر دے، تو یہ دعا کیا کرو تاکہ فرشتے آمین کہتے رہیں۔ لیکن وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے معلوم ہے کیسی باتیں کرتے ہیں، مریض کے پاس میں بیٹھیں گے تو مریض سے کہیں گے ارے آپ کو یہ بیماری ہے، یہی بیماری بالکل میرے محلے میں ایک آدمی کو ہوئی تھی، یہی بیماری،
اب مریض سوچتا ہے کہ ابھی ضرور کوئی دوا بتائے گا یہ کہ وہ کیسے صحیح ہوا. تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہی بیماری ہوئی تھی بالکل جو تمہیں ہوئی ہے. مریض کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ 3 دن میں ختم. 3 دن میں ختم. مریض سوچتا ہے اس سے تو بہتر تھا نہ آتا دیکھنے کے لیے. اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ شارٹ کٹ والے پہنچ جاتے ہیں. یہ 3 دن تو بہت ہو گیا. کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ شارٹ کٹ والے پہنچ جاتے ہیں. اور پہنچے ارے آپ کو یہ بیماری ہے. یہی بیماری میری گلی میں ہوئی تھی ایک آدمی کو. میری گلی کا تھا. یہی بیماری ہوئی تھی جو تمہیں بیماری ہے. مریض پوچھتا ہے پھر کیا ہوا؟ کیسے ٹھیک ہوا؟ کیا ہوا؟ ٹھیک لے کے گئے راستے میں ہی ختم. اسپتال بھی نہیں پہنچ پائے, راستے میں ہی ختم. مریض بولتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے یہاں کے. اس طریقے کے لوگ جاتے ہیں مریض کی عادت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی وہاں کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ. وہاں پر بیٹھو 2-4-5 منٹ بیٹھو, اس کے لیے دعا کرو, اس کو تسلی دو, اطمینان دلاؤ, اور اس کے بعد اٹھ کے وہاں پہ چلے آؤ. وہاں بیٹھ کر چائے سموسوں کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ابھی کولڈ ڈرنک آئے گی, چائے آئے گی, سموسے آئیں گے اور فلاں جگہ سے مٹھائی آئے گی. نہیں, وہاں مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ بیٹھے. آج ہمارے یہاں اس طریقے سے لوگ جاتے ہیں. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیمار ہوا وہ محلے کا بڑا آدمی ہے کہ نہیں. وہ محلے کا اگر بڑا آدمی ہے تو سب چلے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. ہم بھی دیکھ کے آئیں گے, ہم بھی دیکھ کے آئیں. تیمارداری ہو رہی ہے, جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. اور اللہ نہ کرے وہ کوئی غریب آدمی ہے تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیا ارشاد فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہو عیادت المریض, مریض کی عیادت کرو, مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کو بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے, جبکہ آپ اللہ کے نبی تھے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھنے کے لیے چلے گئے, جبکہ آپ کائنات کے اندر آپ سے بڑا مقام و مرتبے والا نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا. پوری کائنات میں آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں, پھر بھی آپ ایک یہودی لڑکے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. اللہ کے نبی جب اس کے پاس میں پہنچے, باپ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, صحابہ کرام بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھتے ہیں بتاؤ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ بھی یہودی تھا, بیٹا بھی یہودی تھا, لیکن باپ کہہ دیتا ہے کہ ہاں کہہ دے کہ میرا ایمان اللہ کے اوپر ہے, میں اللہ کو مانتا ہوں, ایک اللہ کو ایک معبود سمجھتا ہوں, خالق مالک سمجھتا ہوں. تو پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے رسول اللہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تو پھر وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ کہنے لگا مان لو, کیونکہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر جو بھی اور جو بھی چیزیں میں نے نبی کے بارے میں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو بیٹا پھر کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جو یہودی لڑکے کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کی طرح سے کفن دفن دو, مسلمانوں کی طرح سے اس کو جنازہ کی نماز پڑھاؤ, کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے اللہ کے ہونے کی بھی گواہی دی اور میرے رسول اللہ ہونے کی بھی گواہی دی ہے. اب یہ یہودی نہیں رہ گیا, اب یہ مسلمان ہو گیا, تم اس کو اپنے طریقے سے کفن دفن دو. میرے بھائیوں غور کرو, اللہ کے نبی ایک یہودی لڑکے کو بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. آج ہمیں سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, یہ میرا رشتے دار لگتا ہے یا نہیں لگتا, یہ میرے خاندان کا ہے یا نہیں ہے, یا یہ کتنا بڑا آدمی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں. اگر یہ چیزیں فٹ بیٹھتی ہیں تو دیکھنے کے لیے چلے جاتے, ورنہ دیکھنے نہیں جاتے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے وعیادت المریض, جب وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ. اگر تم اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس کا حق مار رہے ہو. اور مسلمان کی جو 5 حق اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اس میں سے یہ دوسرا حق ہے. پہلے تو سلام کرے تو جواب دے دو, اس کی ٹوپیاں اس کی جماعتیں نہ دیکھنے لگو. اور عیادت المریض, اور اگر وہ بیمار ہو جائے مریض ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ, اس میں اپنی رشتے داری اور خاندان نہ ڈھونڈنے لگو. اور پھر تیسری چیز واتباع الجنائز, اگر وہ مر جائے, کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی جاؤ,
اس کی نماز بھی پڑھو، اس کے کفن دفن کے اندر بھی شامل ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، اگر اللہ کے اوپر ایمان و یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی ایک آدمی اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں گیا، اس کے کفن دفن میں گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد یصلی علیہا، اس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی، ویفرغ من دفنہا، پھر اس کو لے کر قبرستان بھی گیا اور قبرستان لے جانے کے بعد اس کے کفن دفن کے اندر بھی شامل ہوا، جب وہاں سے لوٹتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من الاجر قیراتین، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو 2 قیرات ثواب دے دو۔ اللہ کے نبی یہ قیرات کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کل قیرات مثل احد، ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھے گا تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور اس کو قبرستان بھی اگر لے کر جائے گا تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب پھر سے لکھ دیا جائے گا۔ اب ان حاجیوں سے پوچھو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب، اور قبرستان لے جا کر اس کو دفن بھی کر دیتا ہے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ اتنا ثواب اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر اور اس کو لے جانے پر، دفن کرنے پر اللہ رب العالمین ایک مسلمان کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن یہاں پر شرط یہ ہے ایمان و احتساب، اللہ کے اوپر ایمان بھی ہو، اللہ کے اوپر یقین بھی ہو، اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہو، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کو قبرستان میں لے جا کر گیا ہو۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ میرے خاندان کا ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، میرا رشتے دار ہے اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، میرے محلے کا ہے اگر ہم نہیں جائیں گے تو محلے کے لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے ایمان اور ثواب کی امید نہیں رکھی، محلے کے لوگوں کا چہرہ دیکھا، محلے کے لوگوں کی باتوں کو دیکھا، محلے کے لوگوں کے تانوں کو دیکھا، محلے کے لوگوں کے ہار کو دیکھا، اس لیے آپ اس کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ نہیں، اخلاص نہیں رہا آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، اور اخلاص جب ہی ہوگا جب آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، اللہ کے اوپر یقین ہوگا، اور ساتھ ہی میں اس سے ثواب کی امید بھی ہوگی۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرما دیا ایمان و احتساب، ایمان بھی ہو اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید بھی ہو۔ ان تمام چیزوں کو لے کر جب آپ اس کے جنازے میں شامل ہوں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 2 قیرات ثواب دے گا، اور 2 قیرات کی تشریح میرے نبی نے یہ فرمائی ہے کہ ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر، اور 2 قیرات 2 احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا ثواب، حق بھی ادا ہو رہا ہے اور ثواب بھی ملتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آج ہم اور آپ لوگ محلے بستی میں کوئی ختم ہو جائے تو بچتے ہیں، اگر نہیں جانے کا موقع ملنا بہت اچھی بات ہے، ہم زبردستی اگر جانا پڑ ہی گیا تو چلے بھی جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کو دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابی رسول نبی کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور باپ جانتے ہو کون؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اسلام کا کٹر دشمن، نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، یہاں تک کہ آپ کی ازواج مطہرات کا دشمن، بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، منافقوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے اپنا کرتا دے دیجئے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ پر پہناؤں گا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے کرتا، جو میں آپ کا کرتا اپنے باپ کو پہناؤں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے عذاب کے اندر کوئی کمی کر دے، کوئی تخفیف کر دے۔ میرے نبی نے کرتا اتارا اور کرتا اتار کر اس کو دے دیا، وہ کرتا لے کر چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، وہی بیٹا پھر دوڑا دوڑا آیا، دیکھو یہ صحابی ہے، نبی کا ماننے والا ہے، لیکن اس کا باپ رئیس المنافقین
المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اسلام کا کٹر دشمن تھا. یہ آیا اور آگے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب تو سب کچھ تیار ہے، چلیے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. آپ چلے اور جانے کے بعد فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب آگے بڑھے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کرتے کے دامن کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں یہ آپ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، ازواج مطہرات کا دشمن ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر میرے نماز پڑھانے کی وجہ سے اس کے عذاب کے اندر کمی ہو جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے، مجھے اس کی نماز پڑھا لینے دو. اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. آسمان سے جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر اور کہا جاؤ جبرائیل میرے نبی کو جا کے سنا دو استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے اللہ کے نبی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ بھی آپ اس کی مغفرت کا اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہم اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. لن يغفر الله لهم، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اے عمر اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے سے معاف نہیں کرے گا لیکن جب 71 مرتبہ پڑھا دوں گا تو اللہ معاف کر دے گا تو میں محمد رسول اللہ 71 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں اور میں 71 مرتبہ اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. جنازہ تیار، نماز بھی ہو چکی، اللہ نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، قبر کے اندر رکھ دیا گیا. اللہ کے نبی جہاں فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اور میرے صحابہ اس کو قبر سے باہر نکالو. قبر سے باہر نکالا گیا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اپنے تھوک کو اپنے منہ سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے منہ کے اندر ڈال دیا. یہ بخاری کی روایت ہے اور کہا کہ اب اس کو دفن کر دو. اللہ نے فرمایا تم اس کے منہ کے اندر اپنا تھوک بھی ڈال دو. لا تو صلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی ہم پھر بھی آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ تم اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ یا آج کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھاؤ یا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ہم آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ تو اللہ نے منع کر دیا لیکن میرے نبی کا کام دیکھیے، آپ نے کرتا بھی دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور قبر سے اس کو نکلوا کر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈال دیا. تو یہ معاملہ تھا آپ کا اور آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ یہاں منافق کے ساتھ میں یہ کام کیا جا رہا ہے، دشمن رسول کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے. اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ازواج مطہرات کا دشمن ہے، اس کے باوجود بھی اس نماز جنازہ نبی نے پڑھا دی. اور میرے بھائیوں آپ غور کیجیے آج ہم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، نماز اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں. یہاں پر سب سے پہلے پارٹی دیکھی جاتی ہے، یہاں جماعت دیکھی جاتی ہے، یہاں قوم دیکھی جاتی ہے، یہاں پر رنگ دیکھا جاتا ہے کہ کس جماعت کا، کون سی پارٹی کا، کون سی قوم کا، کس طرح کی ٹوپی لگانے والا، کون سے رنگ کا استعمال کرنے والا. یہاں پر پہلے یہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں آدمی اس کے جنازے میں شامل ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ رنگ کوئی دوسرا ہے، نماز پڑھنے والا کوئی دوسرا ہے، مرنے والا کوئی دوسرا ہے، نماز پڑھانے والا کوئی دوسرا ہے، تو ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہے، فتوا دیتے ہیں جس نے نماز پڑھائی وہ بھی اس کا بھی نکاح ختم، جس نے نماز پڑھی اس کا بھی نکاح ختم، جس نے نماز پڑھائی اس کا بھی ایمان ہاتھ سے گیا، اور جس نے نماز پڑھی ہے ان سارے کے سارے لوگوں کا ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. یہ فتوے نکلتے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایمان ہے کہ یہ کوئی دھاگا واگا ہٹ سے ٹوٹ جاتا ہے. دھاگا ہے کوئی ایمان، اتنا کمزور ایمان لے کے جنت میں جاؤ گے؟ نہیں آپ بتائیے مجھے، اتنا کمزور ایمان لے کے جنت میں جاؤ گے؟ نکاح فٹ سے نکاح ٹوٹ گیا، کون سا نکاح پڑھوایا تھا آپ نے جو اتنی جلدی ٹوٹ گیا؟ یہاں تو 3 بار طلاق دو تب جا کے نکاح ٹوٹتا ہے. ہر ہے
میں ہر شوہر میں طلاق دی جا رہی ہے، عدت ہو رہی ہے، اس کے بعد میں جا کے نکاح ٹوٹ رہا ہے، اور کسی کو فوراً نکاح کر اپنا ختم کرانا ہو تو وہ جا کے کہیں نماز پڑھ لے، نکاح ختم، ایمان ختم، سب ختم. پتہ نہیں کتنا کمزور ایمان بنا رکھا ہے لوگوں نے اپنا. میں بتا یہ رہا تھا واتباع الجنائز، جنازے میں شامل ہونا، جنازے میں شریک ہونا. اور پھر چوتھی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کا جواب دینا، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرنا. آج وہ اوپر کی جو 3 شرطیں ہیں نا، رد السلام، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کے جنازے میں، مسلمان کے جنازے میں جانا، یہ 3 شرطیں ہم مانے یا نہ مانے، یہ چوتھی والی مطلب کی آ گئی ہے. وہ اجابت الدعوہ، یہ ہے مطلب کی بات، دعوت قبول کرنا. ارے لڑائی ہو جاتی ہے، اچھا اس کی یہاں تو تم 1 ہفتہ پہلے کارڈ لے کے گئے تھے، میرے یہاں صرف 2 دن پہلے آ رہے ہو، لڑنے بیٹھ جاتے. اچھا ہم تو انتظار ہی کرتے رہے، تم نے تو شادی وادی سب کر لی، ہمارے بلانے نہیں آئے. اب وہ بیچارہ منہ بچا کے بھاگ رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، سوچ رہا ہے دیکھنا کہ ابھی پھر ٹوکے گا. چوتھی والی پہ عمل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو چوتھی پہ بھی عمل نہیں ہوتا، دعوت قبول کرنا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. میں تمہارے یہاں کیوں آؤں؟ تم نے ولیمے میں بلایا تھا جو عقیقے میں بلانے آئے ہو، نہیں آئیں گے تمہارے یہاں. اچھا بڑے بھائی کی کر لی تب تو نہیں آئے، بڑے بیٹے کی کر لی تب تو نہیں آئے، چھوٹے کی ہے تو اب آئے ہمارے پاس بلانے، نہیں آئیں گے ہم تمہارے. کبھی کبھی چوتھی بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس میں ایک چیز اور دیکھتے ہیں، دعوت کری کس نے ہے، دعوت آئی کہاں سے ہے، اس میں یہ چیز اور دیکھتے ہیں. اچھا سیٹھ جی نے کری، سیٹھ کیا دعوت ہے، ارے بھائی بالکل جائیں گے، آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ بالکل آئیں گے، آپ دل دے فکر رہیے. اور غریب نے کر دی اگر دعوت، ہاں انشاءاللہ ٹائم ملا تو ضرور آئیں گے. یہ فرق ہے. ایک یہاں آئیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے، اور ایک یہاں اگر ٹائم ملا تو آئیں گے. یہ فرق ہو جاتا ہے. اور جانتے ہو امیر کی اور غریب کی دعوت میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ امیر کی دعوت میں آپ جاؤ اور تھوڑا سا بھی دیر سے پہنچو تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، اب آ رہے ہو، اتنا ٹائم لگا دیا، لو یہ جگ پکڑو پانی بھر لو، وہ جا رہا پانی بھرنے کے لیے. اور غریب کی دعوت میں آپ جائیں، جس کپڑے سے وہ اپنا پسینہ پہنچتا ہے، جس کپڑے سے وہ اپنا چہرہ پہنچتا ہے، اس کپڑے کو اپنے کندھے سے ہٹا کر آپ کے لیے کرسی صاف کرے گا اور کہے گا اس میں بیٹھ جائیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر کہے گا اس میں بیٹھ جائیے. وہ اتنی عزت دیتا ہے لیکن اس کی نہیں جائیں گے، غریب ہے نا. امیر کے یہاں جائیں گے چاہے وہاں جا کے پانی بھرنا پڑے. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا. اب اس پہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ 2 جگہ سے دعوت آ جائے تو کیا کیا جائے؟ ایک ساتھ ایک ہی دن 2 جگہ سے دعوت آ جائے تو مولویوں کا تو فتویٰ یہ ہوگا دونوں جگہ کھاؤ جا کے. مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے کھانے کے معاملے میں. لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو جہاں سے پہلے آپ کو دعوت آئی ہے آپ اس کے یہاں چلے جائیں. اور جو دوسرا والا آیا اس کو بتا دیجئے کہ مجھے آپ کی دعوت منظور ہے لیکن ہم آ نہیں پائیں گے. دعوت منظور نہیں نا، دعوت کو منظور ہے. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، حدیث کے الفاظ ہے دعوت کو قبول کرو. تو دعوت کو قبول کرنا اور بات ہے اور دعوت میں جا کے کھانا اور بات ہے. آپ نے منظور کر لی لیکن اس کو بتا دیا کہ میری ایک جگہ سے اور دعوت ہے. تو اجابت الدعوہ، چوتھی چیز جب دعوت کرے تو اس کو قبول کرو. اور پھر 5ویں چیز اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَتَشْمِيتُ الْعَاطِرِ، اور چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا. اگر کسی انسان کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ تو دوسرا مسلمان جو وہاں پر کھڑا ہوا اس کا حق بن گیا وہ کہے یرحمک اللہ. یہ 5واں حق ہے. اس نے کہا الحمدللہ، چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، پاس میں جو کھڑا ہوا ہے اس نے کہا یرحمک اللہ. آپ جانتے ہو الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمیں یہ بات پتہ چلی
کہ جب کسی انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی حرکت کرنا بند کر دیتا ہے. سیکنڈ سے کم جو نینو سیکنڈ ہوتا ہے، اتنی دیر کے لیے اس کے سارے اعضاء حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، شانت ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم ایک جگہ پھیل جاتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ ان تمام چیزوں کی حرکت کو لوٹا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، ورنہ اگر نہ لوٹاتا تو یہ تو ابھی ختم ہو جاتا، اور جیسے ہی ختم ہوتا تو ابھی قبر کے سوال اور یہ جواب اور وہ جواب اور یہ عذاب اور وہ عذاب سب کچھ اس کے ساتھ میں شامل ہو جاتا، اور ابھی سے تمام کی تمام چیزیں ہونے لگتی. تو اللہ نے وہ اس کی سانس لوٹا دی، اس کی حرکت لوٹا دی، اس کے قلب اور اس کے دل کی حرکت کو لوٹا دیا. تو اس نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ورنہ ابھی سب کفن دفن شروع ہو چکا ہوتا میرا. اب پاس والے نے دیکھا بات تو بالکل صحیح ہے، تو اس نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تیری حالت پر رحم فرمائے، بچ گیا. اللہ تیری حالت پر رحم فرمائے، بچ گیا، ورنہ بھی محلے میں اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں صاحب چلے گئے. اب اس نے سنا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. اب اس نے دعا دی نا اللہ تیری حالت پر رحم فرمائے، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ یہ بھی اس کو دعا دے. تو اب یہ کہہ رہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تم نے ہمیں یہ دعا دی کہ اللہ میری حالت پر رحم فرمائے، تو میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے جو اعمال ہیں ان کو درست بنا دے. یاد بنتا اب جا کے معاملہ ختم ہوا. تو 5 ابو ہریرہ کی حدیث، رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور اس کے جنازے میں شامل ہونا، وإجابۃ الدعوۃ، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور اگر چھینک آئے تو اس کا جواب دینا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھینک پسند ہے اور شیطان کو جمائی پسند ہے. اللہ جمائی کو پسند نہیں کرتا اور شیطان چھینک کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کا جسم پورا چست و پھرت ہو جاتا ہے، پھر سے فریش ہو جاتا ہے. اور مومن جتنا پھرت رہے گا، جتنا چست رہے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کو یاد کرے گا. اس لیے اللہ رب العالمین کو چھینک پسند ہے اور شیطان کو جمائی پسند ہے، کیونکہ جتنی جمائی آئے گی اتنا ہی انسان سست ہوتا چلا جائے گا. اور جب مومن سست رہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جمائی کو پسند نہیں کرتا اور چھینک کو پسند کرتا ہے. شیطان چھینک کو پسند نہیں کرتا، جمائی کو پسند کرتا ہے. اور ہم لوگ کسے پسند کرتے ہیں؟ اللہ تو چھینک کو پسند کرتا ہے، شیطان جمائی کو پسند کرتا ہے. اور ہم لوگ کسے پسند کرتے ہیں؟ جمائی آئے گی نا تو یوں منہ پھاڑیں گے، یوں بڑا سا منہ پھاڑیں گے. ارے سامنے والے کو دیکھنا چاہیے نا کتنے بزی ہیں، رات بھر جلسہ سنا ہے، سوئے نہیں ہے، نیند آ رہی ہے. پتہ کیسے چلے گا سامنے والے کو؟ کل ہو کے دوسرے کو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ پوری رات جاگے ہیں، آپ نے جلسہ سنا ہے، آپ نے تقریر سنی ہے. تو آپ جمائی لے رہے ہیں، اس کے سامنے ایکسپریشن ایسا دکھا رہے ہیں، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی ہاں آپ جاگے ہیں رات کو. اور چھینک جو اللہ کو پسند ہے، چھینک آئے گی تو وہی دھیرے سے وہی دھیرے سے کپڑا دبا کے ایک منہ کو پتہ نہ چل جائے کسی کو چھینک آئے گی، کیا دبا بیٹھا پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو چھینک وہیں وہیں دبا لیں گے اور جمائی یوں بڑا منہ کھولیں گے، سامنے والے کو بھی کھا جائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جبکہ چھینک آئے تو الحمدللہ اور جمائی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے. تو یہ 5 ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائے. اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ان پانچوں میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے کون سی بڑی بات بتا دی؟ لیکن ہاں بہت بڑی بات ہے. آپ سلام کر رہے ہیں کسی کو، آپ دے رہے ہیں سلام کا جواب، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں، کسی دوسرے کی جا کے سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟
یہ حق ہے مسلمان کے اوپر. اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ حق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو چند بتا دوں. میں جانتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لگ بھگ رات کے 2:30 بج چکے ہیں. کچھ حق اور ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا مسلمان کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی ضرورت کو پورا کرے گا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ رب العالمین اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا من فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامہ. اے لوگوں سنو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو، کسی تکلیف کو دنیا کے اندر دور کیا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ انسان پریشانیوں میں ہوگا، تکلیفوں میں ہوگا، مصیبتوں میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا ہوگا، پریشانی کو دور کیا ہوگا. فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا، اللہ اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا. اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. او مسلمانوں سنو، اللہ بھی اس بندے کی اسی وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر اللہ تمہاری مدد کرے، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اور اگر یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری کسی پریشانی کو قیامت کے دن دور کر دے تو تم دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کر دینا. یہ حدیث رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات ہمیں بتا رہے ہیں، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتائی. اور آؤ میرے بھائیوں، پریشانیوں کو دور کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اٹھا کر دیکھو صحابہ کرام کی زندگی کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کے سامنے رات کی تاریکی میں دعا مانگی تھی. اے اللہ، اے میرے پروردگار، اسلام کمزور ہے، تو عمر فاروق کے ذریعے سے وہ اسلام کو طاقتور بنا دے. اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ، عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور بنا دے. اسلام قبول کر چکے ہیں، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابو بکر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ بنا دیے گئے. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال کتنا رہتا تھا. آئیے میرے بھائیوں ذرا دیکھیے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے عبدالرحمن بن عوف، آؤ رات کے وقت میں گشت کرنے کے لیے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشان حال مل جائے، کوئی تکلیف کا مارا مل جائے، کوئی پریشان حال مل جائے، اس کی تکلیف اس کی پریشانی کو دور کر دے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہم لوگ چل نکلے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے، مدینہ کی بستی ختم ہی ہوئی تھی، دیکھا یہ خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی. عمر فاروق کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے اے بچے کی ماں، بچے کو چپ کرا لے. یہ کہہ کر آگے نکل گئے اور پھر جب وہاں سے واپس لوٹے عبدالرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ میں تھے، ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر فاروق اس خیمے کے پاس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کتنی بری ماں ہے، ابھی میں نے تم سے کہا تھا بچے کو چپ کرا لے، اب میں اتنی دیر کے بعد میں آیا ہوں، بچہ پھر بھی روتا ہے اور بچے کو تو رلاتی چلی جا رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ عورت اندر سے آواز دیتی ہے، اسے نہیں معلوم باہر سوال کرنے والا کون ہے، باہر سے کہنے والا کون ہے. اندر سے آواز دیتی ہے تم جاؤ اپنا راستہ ناپو، تمہیں اس سے کیا
کیا مطلب ہے؟ بچہ روئے یا چپ رہے تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ کہا تو بچے کو کیوں رلا رہی ہے؟ کہا کہ بچے کو میں اس لیے رلا رہی ہوں، یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں بچے کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہا تم بچے کا دودھ کیوں چھڑا رہی ہو؟ کہا اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ عمر کا اعلان ہوا ہے جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک اس کو بیت المال سے وظیفہ نہ دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں اور اسی لیے بچہ رو رہا ہے۔ کہا اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ اور اندر سے جواب دیتی ہے کہ صرف 6 مہینے کی عمر ہے، بچہ بھی صرف 6 مہینے کا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں عمر فاروق سانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لرزتے ہوئے قدم کو ڈگمگاتے ہوئے وہاں سے چلے اور مسجد نبوی میں آئے۔ اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لیکن رقت طاری ہے، وہی بات ذہن کے اندر بار بار آ رہی ہے کہ صرف 6 مہینے کی عمر اور بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں وہ لوگوں سورہ فاتحہ تو سمجھ میں آئی جو انہوں نے نماز کے اندر پڑھی، اور اس کے بعد میں پھر کون سی سورت پڑھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے، اتنا ہچکیاں آئی، اتنی سسکیاں بنی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، قرأت کون سی ہو رہی ہے، سورت کون سی چل رہی ہے، سورت کیا پڑھی جا رہی ہے۔ کہا اتنا روئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی قرأت ہو رہی ہے، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے۔ نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا، ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اے عمر تو نے دنیا کے اندر کتنے بچوں کی جان لے لی ہوگی، یہ تو نے کیسا فرمان جاری کر دیا؟ اور پھر کہا اے عبد الرحمن بن عوف جاؤ اور سارے لوگوں کو جا کر عمر کا یہ اعلان سنا دو، آج کے بعد اگر کسی کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو اس کو بیت المال سے آ کر نام لکھواؤ اور اس کا وظیفہ لے جاؤ، اس کی رقم لے جاؤ، مال لے کر جاؤ، بچے کے دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طریقے سے پریشانیاں کو دور کرتے تھے، کس طریقے سے تکلیفوں کا خیال رکھتے تھے، پورے اسلامی مملکت کے اندر اعلان کروا دیا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور اگر تم نے کسی بڑی پریشانی کو دور کر دیا تو اللہ قیامت کے دن تمہارے اوپر سے کسی بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، اور اگر آپ نے اس کی کوئی بھی پریشانی دور کی اللہ قیامت کے دن تمہاری بھی پریشانی دور کر دے گا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے، اس کی تکلیفوں کے وقت میں کام آئے، اس کی مصیبتوں میں کام آئے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور پھر ایک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے، یہ بھی حق بتایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے ہم ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، ہم یہ پتہ لگانے میں لگے رہتے ہیں کہ اس کے لڑکے نے کہاں پر غلطی کی، اس کی لڑکی نے کہاں پر غلطی کی، اس گھر کے اندر کون سا غلط کام ہوا، ہم اس ٹوہ میں اور اس جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں گناہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کون سا گناہ کیا، کس طریقے سے اس کو بدنام کرنے کا موقع ملے، اور اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ آ جائے، ہمیں اگر وہ چیز پتہ لگ جائے تو اس کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، مکانوں میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، دکانوں پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، گلیوں میں بیان کرتے ہیں، جو بھی مسلمان مل جاتا ہے اس کو بھی سناتے ہیں اور اس کو عام کرتے جاتے ہیں تاکہ اس آدمی کی دنیا کے اندر بے عزتی ہو جائے، اس کا نام لوگوں میں آ جائے۔ اگر آپ کو اس طریقے کے کسی بھی مسلمان بھائی کی یا بہن کی کوئی بات پتا ہے آپ اس کو چھپائیے اور اصلاح کی غرض سے اس کو اکیلے نہ بتائیے کہ آپ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اور
اگر آپ نے اس طریقے سے کیا، اللہ کے نبی دیکھو کیا ارشاد فرماتے ہیں، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غلطی کو چھپا لیا، اس کے گناہ کو چھپا لیا اور اس کو اکیلے میں لے جا کر اصلاح کر دی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور آپ نے اگر اس کی دنیا کے اندر کسی غلطی کو چھپا لیا ہوگا، کسی غلطی کو دبا لیا ہوگا، اس کی عزت کو نیلام نہ کیا ہوگا، اس کی عزت کو چوراہے پہ لا کر نہ لٹایا ہوگا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمام دنیا والوں کے سامنے سے تیرے گناہ کو چھپا لے گا، تو نے رات کی تاریکی میں کون سے گناہ کیے تھے چھپا لے گا، تو نے دن کے اجالے میں کون سے کام کیے تھے اللہ چھپا لے گا، اور اگر آپ نے اس کی عزت کو چوراہوں پہ نیلام کر دیا، دنیا والوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، دنیا والے لوگوں کو بتا دیا، چوراہوں پہ دکانوں پہ مکانوں پہ لے جا کے بتا دیا، اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سامنے کھڑا کرے گا، ساری دنیا کے لوگ ہوں گے اور ان کے سامنے اللہ اعلان کر دے گا، او لوگوں سنو یہ دنیا کے اندر کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون کون سی غلطیاں کر کے آیا ہے، اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دے گا، اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا قیامت کے دن تمہارے گناہ چھپے رہے ہیں، تمہارے عیب چھپے رہے ہیں، تمہاری برائیاں چھپی رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو بھی چھپا جاؤ، اس کی غلطی کو بھی چھپا لو، اس کے گناہ کو بھی چھپا لو، اور اکیلے وہ چیز لا کر دو تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہ کی پردہ پوشی کرے گا جس نے دنیا کے اندر اپنے بھائی کے گناہ کی پردہ غلطی کی پردہ پوشی کی۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ پردہ پوشی کرے، گناہ کو سامنے نہ لائے، گناہ کو چھپائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھو کتنی پیاری بات بیان فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تقاطعوا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا حق یہ بھی ہے، لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، بات چیت بند نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کرو، اور فرمایا ولا تقابلوا، اور جب تم لوگ آپس میں ملو تو منہ پھیر کر نہ نکل جاؤ، پیٹ پھیر کر نہ نکل جاؤ، ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کپٹ نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ چار چیزیں حدیث کے اندر بیان فرمائی، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، قطع تعلق بھی نہیں ہو، ایک دوسرے سے اعراض بھی نہ ہو، ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ بھی نہ ہو، اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ رکھو۔ اور پھر آپ آخر میں اللہ کے نبی نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو، یعنی قطع تعلق نہ کیا کرو، کسی سے بغض نہ رکھا کرو، کسی کو دیکھ کر منہ پھیر کے نہ نکل جایا کرو، کسی کو دیکھ کر حسد نہ کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد جانتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں؟ حسد ایک مسلمان کے پاس میں آپ نے دیکھا اللہ نے بہت دے رکھا ہے اس کو، اب آپ کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس میں جو ہے یہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، میں عیش کروں، میرے پاس میں ہونا چاہیے مال و دولت، یہ کار سے کیوں گھوم رہا ہے، یہ 4 ویلر سے کیوں چل رہا ہے، اس کو تو پیدل جوتیاں کھٹکھٹانا چاہیے، یہ تو چپل بیٹھ کے گھومے، ہمارے پاس میں ہونا چاہیے گاڑیاں، ہم گھومے، میری اولاد گھومے، یہ حسد ہے۔ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، آپ کو مل جائے، اگر آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، میرے مسلمان بھائی کو اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، تاکہ اللہ نے اس کو دیا یہ جس طریقے سے رہ رہا ہے شان و شوکت کے ساتھ اور اسلام کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی خرچ کریں اور ہم بھی اچھے طریقے سے رہیں۔ یہ چیز اگر آپ کے دل کے اندر ہے تو یہ حسد نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیز ہے کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، تو یہ حسد۔
اللہ کے نبی نے اس حسد سے منع فرمایا، فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی نے دیکھو کیا فرمایا، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی 3 دن کے بعد اگر نہیں بولتا ہے تو وہ ناجائز کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ 3 دن 3 سالیں 30 سالیں گزر جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بولتے نہیں۔ اور جانتے ہو کب بولتے ہیں؟ بولتے جب ہیں جب حج کرنے کا نمبر آتا ہے، اب حج پہ جا رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ میرے کون کون سے رشتے دار ہیں جن سے ہماری بات چیت نہیں ہوتی، لاؤ پہلے انہیں منائیں دل کے، کیونکہ یہاں تو عبادت ہی قبول نہیں ہوگی 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حج برباد ہو جائے۔ اب خیال آیا، اب یوں لسٹ بنی تو پتہ چلا لسٹ میں چچا کا نام، تو پھپھا کا نام، کہ خالو کا نام، کہ ماموں کا نام، اور دنیا میں کس کس کا نام، یہ لسٹ بن گئی۔ جیسے دعوتوں کی لسٹ بنتی ہے ویسی لسٹ بن گئی کہ بھائی اتنے لوگوں سے نہیں بولتے۔ اب یہ لے کے جا رہے ہیں، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ارے آج فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ارے 50 کلومیٹر دور کیوں جا رہے ہو؟ ارے وہ ہے ہمارے ایک رشتے دار لگتے ہیں، ان سے بولتے نہیں ہیں، جا رہے ہیں سلام کرائیں، ذرا بول چال ہو جائے۔ حاجی صاحب آج کہاں جا رہے ہیں؟ آج 30 کلومیٹر دوری پہ جا رہے ہیں، وہ بھی ہم سے نہیں بولتے، ذرا ان سے یہ لسٹ لے۔ ارے حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ یہ صفا مروا تو مکہ میں کرو گے، تم نے ہندوستان میں شروع کر دیا، یہی دوڑنے لگے، یہاں وہاں ادھر ادھر 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر۔ وہ لسٹ اتنی بڑی تیار جو ہوئی ہے نا، اب رشتے داروں کو منایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز بھی نہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن کے بعد میں ملے تو چاہیے کہ وہ سلام کرے، خیریت معلوم کرے، اور سلام کر کے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کو شروع کر دے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ بنائے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ بنائے۔ بتائیے پھر آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ بنائے۔ ہم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مسلمان میں عورت بھی آ گئی، آدمی بھی آ گیا، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے الگ سے عورت کا تذکرہ کیوں فرما دیا؟ الگ سے عورت کا ذکر اس لیے کہ عورتیں کسی کی برائی کرنے میں، کسی کا مذاق بنانے میں، بدزبانی کرنے میں مردوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا تکثرن اللعنہ، یہ لوگ زیادہ ہوتی ہے مردوں سے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مرد یا پوری کی پوری جماعت کا ذکر کرنے کے بعد میں عورتوں کا تذکرہ الگ سے کر دیا۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ بنائے۔ آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو جس کا آپ مذاق بنا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب دینا پکارو، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برے ناموں دینا پکارے، یہ بھی حق ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں دینا پکارو، جو ان کا اچھا نام ہو اسی نام سے پکارا کرو، جو نام ہے اسی نام سے بلایا کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے سوچتے ہیں ارے اس کی کوئی چڑ نکالتے ہیں، اس کی کوئی چڑ نکالو، دیکھیے کس نام سے چڑھتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں پہلے کہتے ہیں اچار، چٹنی، کھجور، لنگور اور پتہ نہیں کیا کیا، کسی نام سے تو چڑھے گا، اور جس نام سے چڑھ گیا، موٹا ہے تو کہہ دیا فٹ بال، پتلا ہے تو کہہ دیا کھمبا، بانس، کسی نام سے تو چڑھے گا، جس نام سے چڑھا بس وہی نام رکھ دیا، اب ساری زندگی اس کا وہی نام۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے آپ نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد میں کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے بلایا، کہا ہاں، کہا اللہ کے نبی آپ نے اس نام سے بلایا، یہ میرا نام نہیں،
فرمایا مجھے کیا معلوم، مدینہ کے لوگوں نے تو یہی نام بتایا. فرمایا کہ نہیں یہ میرا نام نہیں، بلکہ مجھے یہ نام لے کر لوگ چڑھایا کرتے. آپ نے دوسرے آدمی کو بلایا، ایک اور آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے مجھے اس نام سے بلایا. کہا کہ ہاں مجھے مدینہ والوں نے یہی نام بتایا. کہا یہ نام نہیں ہے بلکہ لوگ مجھے اس نام سے چڑھایا کرتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں کوئی کسی کو چڑھائے نہیں، کوئی کسی کا نام نہ بگاڑے، کوئی کسی کو غلط نام سے اور برے القاب سے نہ پکارے، بلکہ اچھے ناموں کے ساتھ میں پکارا کروں. اور میں نے کہیں پڑھا تھا اگر آپ کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو اصلی نام ہو اسی نام سے اس کو بلاؤ. اچھے ناموں کے ساتھ میں پکارو، اس کا دل خوش ہوگا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور اللہ رب العالمین نے انہی آیتوں میں ایک تذکرہ اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت بھی نہ کرے. ایک صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی اگر وہ کام اس کے اندر موجود ہو تو، وہ غلطی اس کے اندر موجود ہو تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے اور تم کر رہے ہو تو یہ بہتان ہو گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سڑا ہوا بدبودار گوشت کھلائے گا ان لوگوں کو جہنم کے اندر جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہوں. تو یہ بھی ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر، غیبت نہ کرے. اور آئیے میرے بھائیوں دیکھو کوئی کسی کا مذاق نہ بنائے. ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ میرے صحابہ کہنے لگے جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہو میرے صحابہ میں تمہیں ایک منتر بتا دیتا ہوں جنت میں جانے کا، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جنت میں جانے کا. فرمایا کیا منتر کیا نسخہ ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں زیادہ بڑی بات نہیں، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ رسول پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی وہ دو کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں؟ فرمایا اضمن لک الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنی دو چیزوں کی حفاظت کر لینا، اللہ تمہارے لیے جنت کی حفاظت کرے گا. تم دو چیزوں کو محفوظ کر لینا، اللہ تمہارے لیے جنت کو محفوظ کر لے گا. صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز تو تمہاری شرمگاہ ہے اور دوسری چیز تمہاری زبان ہے. ان دو چیزوں کی تم حفاظت کرو، ان کو تم محفوظ رکھو، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے لیے جنت محفوظ کر دے گا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اپنی زبان کو باہر نکالا اور زبان کو باہر نکال کر اس کو دو انگلیوں سے یوں پکڑا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کی حفاظت کیا کرو، اسی کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے اور اسی کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ گے. اس کی حفاظت کیا کرو، اسی کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے اور اسی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے. صحابہ رسول پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی اس کا اور جنت کا کیا تعلق؟ زبان کا اور جنت کا کیا تعلق؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم تعلق کی بات کرتے ہو، اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اکثر لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا مذاق نہ بناؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کو گالیاں نہ دو، کسی کا عیب بیان نہ کرو. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. اور پھر ایک حق یہ بھی بتایا، بڑے غور سے سننا، بڑی پیاری بات بتانے والا ہوں. ایک حق یہ بھی بتایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا ناحق مال نہ لے، ناجائز قبضہ نہ کرے. من استطاع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. اللہ کے نبی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق
ایمان لے لیا اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ رسول کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اے اللہ کے نبی اگر سے وہ چھوٹی سی چیز ہو، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگر کہ اس نے ناجائز طور پر اس کی مسواک ہی لے لی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مسواک ہی لے لی ہو، مسواک بھی اگر لے لی ہے ناجائز طریقے سے، اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ مسواک آج یہاں کئی بیگھہ زمین، مکان، دکان اور جو مل جائے سب نام کراؤ، ستا میں ہے، ابھی سرکار میں ہے، ابھی نام ہو جائے گا، ارے ہمیں بتا دینا اس منتری سے میرا معاملہ ہے، میں کروا دوں گا۔ اچھا نہیں لائن نام لکھوا رہا ہے تمہارے، 8-10 لونڈے لے کے جاؤ، قبضہ کرو، مکان گراؤ، دکان کر کے قبضہ کر لو، یہ چل رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سیدھا شبر مسلم فی الارض، اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی ایک بالشت بھی زمین لے لی، ایک بالشت بھی زمین لے لی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں توفقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کو لپیٹ کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، توق بنا دے گا اور اس کے گلے میں 7 زمینوں کو پہنا دیا جائے گا۔ یہاں ہم سے 10 کلو مٹی نہیں اٹھے گی، ابھی سب پہ رکھ دیا جائے تو وہاں 7 زمینوں توق بنا کے اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 لوگ آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور دونوں زمین کا جھگڑا لے کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایک زمین ہے اور اس کے بارے میں ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ میری ہے، میں کہتا ہوں کہ میری ہے، دونوں نے اپنا اپنا معاملہ رکھا، ایک کہہ رہا ہے کہ میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی باتوں کو سن لیا، آپ نے فرمایا سنو میں تمہارے درمیان میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ کہا کون سی بات ہے؟ فرمایا لعل باتکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، تم لوگ میرے پاس میں اپنے فیصلے لے کر آتے ہو، تم لوگ میرے پاس میں اپنے مقدمے لے کر آتے ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے جس کی زمین ہوتی ہے وہ بولنے میں ماہر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زمین نہیں ہوتی وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے۔ میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، اس کی باتوں کو سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، اگر کبھی ایسا ہو جائے میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، مجھے اللہ نے رسول ضرور بنایا ہے، لیکن میں تو سامنے کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں، میں تو ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر کبھی میں ایسا فیصلہ کر دوں تو سن لو، میرے نبی ہونے کے باوجود بھی حق باطل نہیں ہو سکتا اور باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا، زمین جس کی ہوگی اسی کی رہے گی۔ اور اگر میں نے کبھی ایسا فیصلہ کر دیا فمن قضیت له بحق اخیہ فانما اقطع له قطعۃ من النار، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں تو سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں بلکہ اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم دے رہا ہوں۔ سن لو، سمجھ لو۔ صحابی نے جب یہ بات سنی فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی ذرا رک جائیے، ابھی فیصلہ مت کیجیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی فیصلہ نہ کریے، ابھی رک جائیے۔ اور اس کے بعد میں کہنے لگے دونوں کے دونوں اے اللہ کے نبی یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ تو زمین کی بات ہے، یہ تو دنیا میں ذرا سی بات ہے، ہمیں اس دنیا میں کب تک رہنا ہے، کب تک جینا ہے؟ آگ مٹ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، زمینیں ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی اگر اسی زمین کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت نہ مل سکی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر اسی زمین کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں پھینک دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ کے نبی مجھے زمین نہ دیجیے، میرے بھائی کو یہ زمین دے دیجیے۔ اب دوسرا کہتا ہے اے اللہ کے نبی وہ زمین مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو زمین دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی تو جھگڑتے ہوئے آئے تھے کہ زمین میری ہے، زمین میری ہے، اور جب میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہوں تو نبی کے ایک حدیث کو سن کر دونوں کے دونوں کہتے ہیں اللہ کے نبی زمین میرے بھائی کی ہے، زمین میرے بھائی کی ہے، زمین مجھے نہیں چاہیے۔ انہیں کو دیکھ
کیجیے کہ اپنا فیصلہ کر لیجیے. یہ معاملہ تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا. اور وہ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے. آپ نے پوری مدینہ کی بستی کو دیکھا اور مسجد کے لیے جو جگہ آپ کو پسند آئی وہ مدینہ کے جو یتیم بچوں کی تھی. آپ کو جگہ پسند آ گئی. آپ نے کہا یہاں پر مسجد بننے والی ہے, یہ جگہ کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ جگہ میں مدینہ کے جو یتیم بچوں کی ہے. اور تاریخوں کے اندر ان کا نام بھی نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ایک کا نام سہل تھا اور دوسرے کا نام سہیل تھا. دونوں یتیم بچوں کو بلایا گیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ اے بچوں یہ زمین تمہاری ہے لیکن اللہ کی جگہ کے لیے, اللہ کی زمین کے لیے, اللہ کی مسجد کے لیے مجھے پسند آ گئی ہے, اس لیے میں یہاں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں. بتاؤ تم اس کی کیا قیمت لوگے؟ وہ دونوں کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کو اگر پسند آ گئی آپ زمین لے لیجیے, اس میں قیمت کی کون سی بات ہے؟ ہمارے لیے یہ کون سی, ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یہاں پہ سجدہ کیا کریں گی, نبی یہاں پہ نماز پڑھا کریں گے, صحابہ یہاں پہ نماز پڑھا کریں گے, اللہ کے لیے سجدے یہاں پہ ہوا کریں گے. ہمارے لیے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے. اللہ کے نبی ہمیں قیمت نہیں چاہیے, زمین آپ لے لیجیے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں نہیں, جب تک قیمت نہیں لوگے محمد رسول اللہ تمہاری زمین نہیں لے سکتا. اللہ کے نبی ہم آپ کو تو دے نہیں رہے ہیں, آپ کو مسجد کے لیے چاہیے, ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے لیے دے رہے ہو لیکن ہے تو یہ تمہاری زمین. اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ نے یتیموں کا مال کھا جانے کے لیے محمد رسول اللہ کو نہیں بھیجا. اگر تم پیسہ نہیں لوگے محمد رسول اللہ تمہاری زمین نہیں لے سکتا. بچے سمجھ گئے بغیر قیمت لیے زمین لے کے نہیں. فرمایا اللہ کی نبی کی اتنی قیمت دے دیجیے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ جتنی قیمت انہوں نے بتائی ہے اس کی دگنی قیمت ان بچوں کو ادا کر دو, تم مسجد وہاں بنانا. آپ نے مسجد بنانے کے لیے بھی دو یتیم بچوں کی زمین کو لینا گوارا نہیں کیا. اور ہم لوگ دکان, مکان, چوراہے, پارک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگانے کے لیے, منگانے کے لیے, اور اس کے اندر مل جائے کسی بھی طریقے سے ملے تو کسی کی زمین اور جائیداد اور مال پر ناجائز قبضہ نہ کیا جائے. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے. آپ نے ارشاد فرمایا من كانت عنده مظلمة من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما. او لوگوں اگر دنیا میں کسی انسان نے کسی دوسرے انسان پر, اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کیا ہو تو آج ہی وہ دنیا کے اندر بدلہ لے لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن بدلہ دینے کے لیے لا یکون دینار ولا درہما, اس کے پاس میں نہ تو دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو ستایا, کوئی تکلیف دی, ظلم کیا تو ابھی بدلہ دے دے, کل قیامت کے دن نہ دینے کے لیے دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور وہاں پر معاملہ پہنچ جائے. اللہ کے نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہیں پر دے کر چلا جائے. اللہ یکون دینار ولا درہم, وہاں پر کچھ نہیں ہوگا. اور جب وہاں کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صاحب فرماتے پھر یہ ہوگا کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں یاتی بصلاۃ و صیام و زکات. ایک آدمی آئے گا نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکات بھی ہوں گے, حج بھی ہوں گے. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا, لیکن جب اس کو سامنے کھڑا کیا جائے گا یاتی ایک آدمی دوڑا دوڑا آئے گا اور اللہ کے نبی سے آ کر کہے گا, اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ سے آ کر کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی, اے اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا, اے اللہ
اللہ مجھے آج بدلہ چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائے گی. فیؤتی ھذا من حسناتہ، وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا. ایک اور آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر مارا تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ بدلہ دے. وہ کہے گا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فیؤتی ھذا من حسناتہ، اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی پھر اس کو دے دی جائیں گی. اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں ان کو دیے جاتے رہیں گے. ایک موقع ایسا